ذرا آج بات کرتے ہیں، یقیناً ہم سب کو انتظار ہے کہ ہونے کیا والا ہے. ہاؤ ول ارشد بی پرفارمنگ؟ سو آل دی ویری بیسٹ آف لک ٹو ہم. اور 2:50 کا انتظار ہے. میں جلدی آپ ٹائمر لگا رہی تھی کہ اس کے بعد پتہ چل سکے. نمبر 5 پہ جی ان کی پوزیشن ہے. اچھا جی، آج ذرا بات کرتے ہیں جب ہماری فیصلہ سازی کی جو ابیلٹی ہے وہ کن کن چیزوں سے امپیکٹ ہوتی ہے. یقیناً جب ہم ایموشنل ہو جائیں، ایموشنلی بلیک میل ہوں، ایموشنلی پشڈ ہوں، تو ہمارے فیصلے اتنے زبردست نہیں ہوتے، لاجیکل نہیں ہوتے. کئی دفعہ آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ جب آپ بہت زیادہ غم میں ہوں تو آپ اس وقت بھی، اور جب بہت زیادہ خوش ہوں آپ تب بھی، ان دونوں صورتوں میں کوئی وعدہ نہ کریں، کیونکہ وعدہ کو نبھانا، اس فیصلے کو نبھانا شاید آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، بیکاز اس وقت آپ ایک پیک آف ایموشن پہ ہوتے ہیں. لیکن آج بالخصوص غصے کے بارے میں بات کریں کہ کئی دفعہ غصہ انسان کی ضد بن جاتا ہے، اور یہ ضد اس کے لیے کارآمد ہوتی ہے، اس کو وہ چینلائز کر پاتا ہے ٹوورڈ سم تھنگ پازیٹیو. بٹ ویری آفن ان ایوری ڈے لائف ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ غصے میں لیے ہوئے فیصلے آپ کو اکثر نقصان دیتے ہیں. تو آئیے ذرا اس کو ان پیک کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ نواز، جو کہ ایک ماہر نفسیات ہیں. بہت بہت شکریہ آمنہ آپ کی موجودگی کا. اس کے علاوہ کراچی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں دانش سومرو، جو کہ ایک ایڈوکیٹ ہیں. ذرا آپ کو لا سے، لیگل رو سے بھی دکھائیں گے کہ یہ آئے دن کورٹ میں کس قسم کے معاملات دیکھتے ہیں کہ غصے میں انسان اگر فیصلہ کر دیتا ہے اپنے باس کو سو کرنے کا، اپنے خاندان والوں سے کوئی قانونی جنگ لڑنے کا، تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. بہت بہت شکریہ دانش آپ کی بھی موجودگی کا. سب سے پہلے آمنہ، واٹ از ہیپننگ ان آور مائنڈ؟ ہماری نفسیات، ہمارے ذہن میں اس وقت چل کیا رہا ہوتا ہے جب ہم غصے میں کسی بات کا تہیہ کر لیتے ہیں؟ یعنی آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگی ہے، غصہ آیا ہے، اور آپ نے جھٹ سے یہ فیصلہ کیا کہ میں زندگی میں کبھی اس شخص کی شکل نہیں دیکھوں گا. واٹ از ہیپننگ ان سائڈ اس؟ جی بہت شکریہ سجاد. میں اس میں میکینزم جو بتانا چاہوں گی آپ کو، وہ یہ بتانا چاہوں گی اس میں کہ ہماری برین کے میجرلی 2 حصے ہیں. آنکھ سے نیچے والا جو حصہ ہے جی، اسے ایموشنل برین یا اینیمل برین بھی ویسے کہا جاتا ہے، اور آنکھ سے اوپر والا جو حصہ ہے اسے لاجیکل برین کہا جاتا ہے. جی، اب ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں حصوں میں برابر کا بلڈ فلو ایک ٹائم پہ نہیں لگتا. ایک صحیح، حصے کو آپ سمجھے کہ 75% بلڈ فلو ملے گا ایک ٹائم پہ، اور ایک حصے کو 25% بلڈ فلو ملے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کون سا برین اس وقت ایکٹیویٹڈ. جب ہمارا برین پرسیو کر لیتا ہے کہ کوئی غصے والی بات ہے اور ہمیں غصہ کرنا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو ایموشنل برین ہے، کیونکہ یہ سارا ایموشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے، تو وہ اس کو بلڈ فلو زیادہ مل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہاں وہ ایکٹیویٹڈ زیادہ ہوتا ہے. اور جو لاجیکل برین ہے وہ آپ سمجھیں کہ 25% بلڈ فلو اس کو مل رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. تو ایموشنل برین سارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے ہمارے، اور جو عقل سمجھ والا دماغ ہے وہ اس کو کام نہیں کر رہا ہوتا. صحیح. تو جب ہم اینگر مینجمنٹ اسکل سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہی میکینزم سمجھایا جاتا ہے کہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کا عقل سمجھ والا دماغ اس وقت آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. تو کرنے والے جو اس کام میں جو ہوتے ہیں بہت سارے اسپریچول لیڈرز ہیں آمنہ، وہ آپ کو اینیمل برین یا وائز برین کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک آپ کا اشارہ بھی اسی طرف ہے. ان کو اپنا سمجھانے کا الگ انداز تھا. وہ کہتے ہیں ایک جیسے ایک بندر کو اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگ لگاتا ہے، ہمارا بھی ایک اینیمل برین ہوتا ہے جو ایک تھاٹ دوسری تھاٹ اور ایک پوری، یعنی کسی بھی سوچ کو مکمل نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اچھل رہا ہوتا ہے. تو اس کو پہلے کام ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے. جو آپ نے جیسے ذکر کیا، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر 2 منٹ کا بھی اگر آپ نے غصہ کیا ہے تو آپ کی پوری باڈی، صرف برین نہیں، آپ کی پوری باڈی پہ جو اس کے اثرات ہیں، جو سیکریشنز ہیں، جو ہارمونز ہیں، اس کو ایک نارمل سٹیج میں پہنچنے میں کم از کم 7 گھنٹے لگتے ہیں. یعنی 2 منٹ کا غصہ آپ کے صحت پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ کتنا گہرا امپیکٹ چھوڑ کے جا رہا ہے. اچھا، جو لوگ غصے کے تیز ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کے جو وکیل ہوتے ہیں ان کے پاس بڑا کام ہوتا ہے. دانش اس بارے میں کیا کہیں گے؟ غصہ آ گیا، وہ جی انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو سو کر دو، فلانی چیز کو سو کر دو. امریکہ میں تو یہ بڑا رواج ہے. میں نے دیکھا ہے کہ مائی مدر ہیڈ این انفارچونیٹ انجری جب ہم لوگ 2015 میں گئے تھے، اینڈ شی سلپڈ. اٹ واز پیورلی این ایکسیڈنٹ. لیکن جیسے ہی دانش ہم لوگ ہسپتال پہنچے تو وہاں پہ ہمارے پاس لیفلیٹس آنی شروع ہو گئیں، ہمیں لائرس کے کال آنے شروع ہو گئے کہ کیا آپ کسی کو سو کرنا چاہتے ہیں، کیا باتھ ٹب کی فالٹ تھی، کیا آپ نے جوتے والے کو کرنا ہے، کہیں آپ کے گھر میں سے کسی قسم کے کوئی ایسا سٹریس نہیں تھا، آفس میں تو کسی نے آپ کو سٹریس نہیں دیا. سو آئی مین یہ اتنا فالو اپ کرتے ہیں آپ کے غصے کو مزید ابھارنے کے لیے. اچھا، جہاں تک یہ فارن کنٹریز کی بات چل رہی ہے، وہاں پہ دیکھیں یہ معاشی جنگ ہے.
वहाँ पे जो वकील हजरात हैं हमारे, उनको इसमें पैसा दिख रहा होता है, वो पैसे के लिए जो है इसके पीछे लगते हैं। बट हमारे यहाँ सिनेरियोज डिफरेंट हैं थोड़े से। हमारे यहाँ आप अगर कोई भी आदमी जुर्म कर लेता है, गुस्से में ये सारे जराइम करते हैं, और आप 100% 100 में से अगर 100 लोगों से जाके आप पूछेंगे तो वो कहेंगे हमसे गलती हो गई, हम अगर ये सोच लेते तो हम ये चीज़ नहीं करते। अच्छा, इसका एक बेहतरीन इलाज ये है कि आप हमेशा जो है ना अपने अंदर एक आदत आप डेवलप कर लें कि हमेशा आप ये सोचें कि ये मैं एक्ट करूँगा तो इसके बाद इसके रिपरकशंस क्या होंगे। इन एवरी लाइफ, इन एवरी स्टेप फ्रॉम योर चाइल्डहुड टिल अडल्ट एज, आप ये चीज़ अपने अंदर प्रैक्टिस में ले आएँ कि मेरे इस अमल से मुझे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो उस चीज़ों से आप जो है ना जो है इन चीज़ों से बच सकते हैं। और दूसरी बात है, एक तो गुस्से में हम जराइम कर देते हैं, दूसरी ये बात है कि हमें वो उनके जो है ना रिपरकशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलते हैं। बट हम इसी तरह जब खुश होते हैं तो हम वादे भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बट उन वादों से में मुकरना आसान हो जाता है और हमारी पकड़ थोड़ी सी कम होती है। दानिश, मैं जो सवाल आपसे करना चाहिए थी, जैसे आपने कहा कि गुस्से में जुर्म कर बैठते हैं लोग। अच्छा, कुछ तो आप एक्साइटमेंट आपको नज़र आ रही है ना कि जी एकदम गुस्सा आया तो हाथ छोड़ दिया, थप्पड़ मार दिया, गाड़ी को ज़ोर से मार दिया, किसी को पुश किया, जो कि लेटर ऑन अगर आप जिस तरह के भी अगर तहजीब याफ्ता महज़ब माशरे में हैं तो वहाँ पे उसके भी रेपरकशंस होते हैं। लेकिन जो लोग पैसिव अग्रेसिव होते हैं, जो ठीक है आपको गुस्सा किसी बात ने दुलाया, लेकिन फिर आपके अंदर एक इंतकाम की सी कैफियत है और आप सोच समझ कर किसी को नुकसान पहुंचाते हुए, अगेन गुस्से की वजह से ही, लेकिन सोच समझ कर स्कीम कर कर किसी तरह का नुकसान पहुंचाएं, तो कोर्ट्स इन दोनों जराइम को अलग तरीके से डील करती है? जी बिल्कुल। जो भी क्राइम होता है उसके पीछे आपके इंटेंशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर किसी को भी आपको सज़ा दिलवानी है तो उसमें इंटेंशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मोटिव जिसको हम कहते हैं, मोटिव, इंटेंशंस। इसीलिए जो हैं काफ़ी लोग जो हैं अपने आप को नफ्सियाती बता के या जहनी मरीज़ बता के इन चीज़ों से निकल जाते हैं। काफ़ी इस तरह के बड़े बड़े इंसिडेंट्स, नूर मुकद्दम केस आपके सामने। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल इसी तरह जो है लोग अब, क्योंकि हमारे कानून में जो है वो सिर्फ जुर्म करना नहीं है, जुर्म के पीछे आपका इंटेंशन भी होना है कि मैं इस इंटेंशन के लिए ये जुर्म कर रहा था, तो उसकी फिर सज़ा मिलती है। तो इंटेंशन इज वेरी नेसेसरी। नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, एक है जैसे नूर मुकद्दम केस में ही देखते हैं, ही कैन वेरी वेल टर्न अराउंड। हो सकता है जी उन्होंने महीनों इस बात की प्लानिंग की हो, लेकिन वो कोर्ट में प्ली कर सकते हैं कि यकायक मुझे इतना गुस्सा आया, मैं आपे से बाहर हो गया और ये जुर्म मुझसे सरजद हो गया। एक ये सिचुएशन। एक है कि कोई घात लगा कर बैठे और सोचे कि जी 2 महीने बाद मुझे फलाना दिन मुझे ये मौका मिलेगा, इस दिन मैं डकैती करूँगा, मुझे घर के कैमरास का पता है, घर में इस वक्त चौकीदार नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है इन दोनों हरकतों को कोर्ट कैसे अलग अलग देखेगी? देखिए, वो जो एक हरकत है जिसने प्री प्लान करके किया, तो वो अपने पास, कोर्ट के पास और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास बहुत ज़्यादा एविडेंसेस छोड़ के चला जाता है कि ये था और इसके बाद ये हुआ, तो उसका वहाँ से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस केस में एविडेंसेस बहुत ज़्यादा ठोस हो जाते हैं। क्योंकि आपने किसी को अगर मरवाने के लिए पैसे दिए, आपने रैकी की, आप उस वीडियो उस सीसीटीवी कैमरा में आप आ जाते हैं, आपने कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस की होंगी, वो चीज़ें आती हैं, रैकी वगैरह आ जाती हैं, देन वो मर्डर की प्लानिंग, पूरी प्लानिंग है, तो उसमें एविडेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उसमें बचने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। बजाय जो गुस्से वाले जो डिसीजंस होते हैं उसमें फिर भी जो हैं लोग बच के निकल जाते हैं, और यही जो बच के निकल जाते हैं ये आदि मुजरिम बन जाते हैं और ये फिर दोबारा रिपीट करते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेने से पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सिद्रत बात। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है? आज बहुत अच्छा हाल है मेरा, लेकिन आज आपकी ड्रेस की तारीफ की बगैर मैं नहीं रह सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह। अच्छा देखिए, क्योंकि मुझे पता है मुख्तसर टाइम में मैं ये कहना चाहूंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना सिद्रा, ये देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपको वक्त के साथ समझ में आती हैं। बात ये है कि जवानी के जोश में आप बहुत सारी चीजें कर जाते कह जाते हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखी है जो मेरी वाइफ ने मुझे समझाई। बात वक्त घर में ऐसे मसाइल होते हैं कि आप बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और गुस्से में उनकी किसी बातें कर जाते हैं जो आपके अच्छे काम को भी बुरा कर देते हैं। तो ये इंसान को सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लेकिन आमना से मेरा एक मुख्तसर सवाल है। आमना देखिए, आजकल के स्ट्रेस के दौर के अंदर आप बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, और आपकी जो ट्रैफिक खाना चीजें हैं बाहर की एक अजीब हाल में हुई है जैसे आजकल हुई है, वो जब आप अपने सर पे तारी करते हैं तो आप ना चाहते हुए भी गुस्सा करते हैं। हाउ टू हैंडल दैट? दिस माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। सही। और बल्कि प्रेशर पॉइंट गुस्सा जिस चीज़ पे आता है निकलता यानी यूजुअली उसकी बरक्स चीज़ पर ही है। आमना, आपका रिस्पॉन्स इस पर? उप्स, आई थिंक आमना से हम जी
میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ غصے سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک اپنا اصول بنا لیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ تعلق خراب نہیں کرتے، کیونکہ تعلقات جب آپ کے جو ہے وہ دوسروں سے خراب ہوتے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہوتی، آپ بات چیت کے ہنر طریقے نہیں سیکھتے، تو پھر ایک ہی حل بچتا ہے کہ ہم غصے سے بات کریں اور غصہ کریں کسی کو. تو کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں آنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بولنا تو سکھایا جاتا ہے لیکن ہمیں بات چیت کرنا نہیں سکھایا جاتا کسی کے ساتھ کہ ہم نے ڈائلاگ کیسے کرنا. تو اگر ڈائلاگ سیکھ لیں گے تو ہمیں غصے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہمیں اپنے پرائمری ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آ کے کچھ اس پہ بھی آپ سے ٹپس لیں گے کہ کئی دفعہ ایک انسان جو غصہ کر رہا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت مس انڈرسٹوڈ ہے، وہ جو کہہ رہا ہے دوسرے سمجھ نہیں پا رہے، اس کے الفاظ، اس کی لاجک اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے. تو اس کو کیسے آپ کم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ the moment you are going to feel that you are seen and you are heard کہ لوگ آپ کو سمجھ پا رہے ہیں، آپ کا غصہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. اچھا جی، اتنی ساری بیماریوں کا ذکر ہم اکثر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ خاص طور پہ برسات کا موسم ہے اور 14 اگست تک تو چھٹیاں بڑھا دی گئی تھیں، لیکن اس کے بعد بچوں نے اسکول جانا ہے. جب اسکول جانا ہے تو لرننگ گیپ نہ ہو، آپ کی اسکول سے چھٹی نہ ہو، بچے بیمار کم پڑیں اور صحت مند رہیں، اس کے لیے جی پیڈیا شور نے آپ کو یہ پرومس کیا ہے کہ اگر ریگولرلی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو نہ صرف بچوں کی صحت بہتر ہوگی بلکہ ان کی امیونٹی بھی بوسٹ ہوتی ہے. اس میں بہت سارے نیوٹرینٹس ہیں اور مختلف ایسی غذائیت سے بھرپور چیزیں موجود ہیں جو بچوں کو صحت مند رکھتی ہیں، ان کی امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہیں، ان کے قد کو بڑھاتی ہیں. آپ اس کے بارے میں مزید معلومات اپنے پیڈیٹیشین سے لے سکتے ہیں اور ان کے صلاح مشورے کے بعد اپنے بچوں کو یہ ریگولرلی دے سکتے ہیں. بڑھتے ہیں جی آگے. جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے ہم غصے میں کیے گئے فیصلوں کی بات کر رہے تھے، اس کا جو آپ کی صحت پہ، آپ کی جسمانی صحت پہ اثر پڑتا ہے، مینٹل ویل بینگ پہ اثر پڑتا ہے، اس کی تو بات کی گئی. اچھا، ایک بڑی کامن چیز ہے خاص طور پہ جب آپ کسی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بچوں کو جب آپ مارتے ہیں تب آپ کہتے ہیں کہ جی غصے سے آپ آپے سے باہر ہو گئے تھے، اس لیے آپ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پائے، ایک دم غصے کی اسپائک آئی تو یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں تھا. دوسرا پھر ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے معاملات، قطع تعلق کر لینا، ریلیشن شپس کو ختم کرنا، منگنی ہے تو منگنی توڑ دینا، شادی ہے تو طلاق لے لینا، یہ بھی اکثر اوقات غصے میں یا ایکسٹریم ایموشنز میں ہوتا ہے. تو آئیے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. دانش، ویسے تو اکثر ہی کہا جاتا ہے کہ کوئی محبت میں طلاق نہیں دیتا، غصہ ہی آتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، لیکن اس غصے کو قابو میں کیسے رکھا جائے؟ اور اکثر دنیا کے ممالک نے اب اس بات کو کورٹ میں ایٹ لیسٹ چیلنج کر دیا ہے کہ ایک وقت میں کھڑے ہو کے آپ 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 10 دفعہ بھی اگر طلاق کہہ بھی دیتے ہیں، اٹ ول بی کاؤنٹڈ ایز 1 طلاق. تو کیا غصے میں اب اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اس پرٹیکولر فیصلے کے اوپر، آپ کورٹس میں کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ ایکچولی میں کورٹ میں اس میں عدم برداشت دیکھ رہا ہوں، اور یہ عدم برداشت جو ہے یہ اس انسان سے زیادہ اس کے پیرنٹس نے سکھائی ہوئی ہوتی ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. لڑکے کو بھی شاید دی جاتی ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی دوسری شادی کروا دی جائے گی، کہ چیزوں کو ختم کرنا اتنا آسان سمجھا دیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ چیز ختم کر کے ہم آگے کچھ اور کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. دانش شفا میں انٹرجیکٹ میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم پاکستان میں اس مسئلے کو لے کے چلتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے ایک کنفیوژن آتی ہے. کورٹس نے ان خواتین کی مدد کرتے ہوئے یا ان افراد کی مدد کرتے ہوئے، اس میں مرد بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، جو واقعی ایک ٹاکسک اور بری سچویشن میں ہوتے ہیں، ان کو قوانین کے تھرو تحفظ دیا ہے تاکہ ان کے لیے اس عمل کو آسان بنایا ہے. لیکن جب آپ قانونی چارہ جوئی اور پیچیدگیوں کو دور کرتے ہیں تو معاشرے میں ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ شاید کورٹس نے طلاق کو فروغ دے دیا ہے. یہ میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ضرور زائل کریں کہ دیکھیں جو سپیڈی جسٹس ہے وہ تو ایک ضرورت بھی ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ جو آپ عدم برداشت کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ود ان دا ریلیشن شپس جو پرابلمز آتی ہیں اس میں ایک دوسرے کو سپیس دینا، اس میں کاؤنسلنگ کا ہونا، میڈیشن کا ہونا، جو آپ کے پہلے مسئلے کو حل کرائے تاکہ آپ ایک ایکسٹریم میجر نہ لیں. رائٹ؟ جی بالکل. اچھا، اس میں اسی بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں انسان کا جو ہے وہ بنیادی حق ہے کہ وہ جو ہے اگر وہ چاہے کسی کے ساتھ رہنا چاہے وہ رہے، نہیں رہنا چاہے اس کے لیے اتنا ہی آسان ہونا چاہیے علیحدہ ہو جانا جتنا ہمارے سسٹم میں چیزیں ہیں. میں اس چیز کو مانتا ہوں، آپ کا کنسنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر آپ رہنا چاہتے ہیں آپ رہیں، اگر آپ نہیں رہنا چاہتے آپ نہیں رہیں. یہ چیزیں بہت ایزی ہیں اور یہ بہت اچھی ہیں کہ یہ آسان ہے، پر ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. کافی جگہوں پہ ہم نے دیکھا گیا میجورٹی سچویشن، جو آپ جس کانسیپٹ کی بات کریں کہ یہ پرسپیکٹیو جا رہے ہیں کہ کورٹ نے بہت زیادہ گھر توڑنے والا شاید کوئی ادارہ بن چکا ہے، پر یہ صرف اور صرف ہمارے اپنے قانون بہت بہتر ہے،
پر ہمارے جو اپنے بڑے ہیں, ہمارے جو اپنے ریلیٹیو ہیں, انہوں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ بگاڑا ہوا ہے. میں نے کافی جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ پارٹیز آپس میں سیٹل کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, ہسبینڈ بھی سیٹل کر رہے ہوتے ہیں, وائف بھی سیٹل کر رہی ہوتی ہیں, پر ان کے پیرنٹس جو ہیں یا جو تھرڈ فیکٹرز ہیں وہ ان کو سیٹل نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہوتے, اور اس چیز کو ٹاکسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی وہ کریٹ کر دی جاتی ہیں. دیکھو اس نے تمہارے ساتھ کس طرح بات کی, اس نے مطلب جب آپ اچھا اس پہ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ کئی دفعہ آپ گفتگو, یعنی اگر تو میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی ہو گئی ہے اور بیوی اٹھ کے اپنے میکے آ گئی ہے, کمیونیکیشن کے رستے بند بھی ہو جاتے ہیں, جو آمنہ ابھی بات کر رہی تھی کہ آپس میں آپ بات ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ کا دل مائل بھی ہو رہا ہے کہ میں نے مسئلے کو سلجھانا ہے, آپ کا غصہ کم ہو گیا ہے, دیکھیے اسلام ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ دونوں کو رجوع کرنے کے لیے بیچ میں 3 ماہ کا عرصہ دیا ہے, جس میں خاتون کی اگر ہارمونل چینجز بھی ہیں اس کو بھی ایک طرح سے مد نظر رکھا گیا ہے, کیونکہ مہینے کے ڈفرینٹ اپنے سائیکل کے حساب سے اس کا غصہ آنا کم ہونا بھی ایک فیکٹر بنتا ہے. لیکن جب آپ کے بیچ میں دوسرے لوگ آپ کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, تو مسئلے مزید کمپلیکیٹ ہوتے ہیں. ایک اور دوسرے ایشو کی طرف لے کے آنا چاہوں گی کہ وہ ریلیشن شپس جو کہ ٹاکسیسٹی کا شکار ہیں, جہاں پہ غصہ بھی ہے, گریوینسز بھی ہیں, لیکن ان گریوینسز کو ایڈریس کرنا نہیں آتا. آمنہ یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اکثر خواتین کہتی ہیں کہ مجھے اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بدلنی ہے, شادی میں بہت ساری خامیاں ہیں, میرے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, لیکن میں کنفیوزڈ ہوں, ایک لمحے مجھے غصہ آتا ہے, دوسرے لمحے میں صحیح ہو جاتی ہوں, اور یہ دوسروں کے رویے کے بارے میں بھی ان کا خیال یہی ہے. تو اس وقت آپ ان کو کیسے کاؤنسل کریں گی کہ ان کو برداشت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اسرٹیو ہونے کی ضرورت ہے, کیسے وہ اس سچویشن سے نکلیں؟ دیکھیں اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ موڈ سوئنگز کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ موڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ارریگولر ہے, تو ایموشنل ریگولیشن سکھانی بہت ضروری ہوتی ہے. اور غصے کو مینیج کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا, وہ اس کا پورا لائف اسٹائل ہے جو مینٹین کرنا, جس میں ہمیں اپنی فزیکل ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی, اپنی سوشل لائف کو بھی امپروو کرنا ہوتا ہے, اور اپنی اسپرچل ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ غصہ جتنا بھی برا کیوں نہ ہو, لیکن اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ اسی انٹینسٹی میں رہتا نہیں ہے. 24 گھنٹے آپ اسی اسٹیٹ میں نہیں رہ سکتے, ایونچولی غصے میں کم ہونا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹائم بائی کرنا ہے وہ کافی ہیلپ کرتا ہے. جیسے ابھی آپ بات بھی کری کہ جذباتی ہو کے لوگ بہت غلط فیصلے کر لیتے ہیں زندگی میں, تو اگر کوئی ٹائم بائی کر لے کہ اگر ایک رول بنا لے کہ جب میں غصے میں ہوں تو اس وقت مجھے کم از کم کسی کنکلوژن پہ نہیں جانا, اور مجھے ویٹ کرنا ہے کہ میرا جو لاجیکل برین ہے وہ ایکٹیویٹ ہو, وہ سوئچ آن ہو, تاکہ میں اس کے حساب سے فیصلے کر سکوں. تو یہ ایک بہت ایک فائدہ مند تکنیک ہو سکتی ہے اگر کوئی یہ پرنسپل بنا لیتی. آمنہ ایک اور سوال کرنا چاہوں گی, خواتین کو اکثر یہی ایڈوائس دی جاتی ہے کہ آپ غصے کو برداشت کریں, اور کئی حلقوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ایڈوائس بھی ٹاکسک ہے, کیونکہ ساری برداشت کا جو بوجھ ہے وہ خاتون اکیلے اٹھا رہی ہے. مرد برداشت نہیں کر رہا, اس کی زبان بھی چل رہی ہے, وہ بری باتیں بھی بول سکتا ہے, اس کا کئی سچویشنز میں ہاتھ بھی اٹھ رہا ہے, اس کے گھر والے بھی شیر ہیں کیونکہ ایک سوسائٹل اس کے پاس ایک ایج شامل ہے. لیکن صرف اور صرف جو ایڈوائس ہے, جو رشتہ چلانا, گھر بچانا اور پرابلمز کو برداشت کر کے آگے چلنا, یہ سارا بوجھ ہم خواتین پہ ڈال دیتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہ جو غصہ پی جانا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں کہ جب آپ غصہ پی جاتے ہیں تو آپ کے اندر زہر بن جاتا ہے, وہ ٹاکسک ہو جاتا ہے, اور وہ زہریلا پن جو ہے وہ مختلف طریقوں سے نکلتا ہے. وہ آپ اپنے اگینسٹ پہ یوز کرتے ہیں اس غصے کو, پھر یعنی آپ اپنا خیال نہیں رکھتے, اپنی ورک آپ کو احساس نہیں رہتا, اور پھر وہ کسی اور شکل میں پیسو اگریشن کی شکل میں بھی نکلتا ہے. تو اس کا جو بیچ کا راستہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 راستے ہیں, یا تو آپ بولیں اور لڑائی کریں یا پھر آپ چپ رہیں, لیکن ایک بیچ کا راستہ بھی اب سائنس نے دریافت کیا ہے, اور اس کو کہتے ہیں اسرٹیو ہونا. یعنی آپ حق سچ کی بات بھی کہیں, آپ ریسپیکٹ فل رہیں, آپ اپنی فیلنگ لینگویج میں بات کریں. دیکھیے غصہ ہمارا سیکنڈری ایموشن ہوتا ہے, یہ پرائمری ایموشن نہیں ہے. پرائمری ایموشن ہوتا ہے کہ ہم ہرٹ ہوتے ہیں, ہمیں دکھ ہے, تو اس ایموشن کو ایکسپریس کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے اپنی زبان, اپنی کمیونیکیشن. بالکل بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز شاہد بات کر رہی ہوں گلشن اقبال سے. جی مسز شاہد, کیا کہیں گی؟ ہاں بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی شخصیت بلڈ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو بچے تو ضدیں کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ بھی ضدیں کرتے ہیں, لیکن ماؤں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو بہت پیار سے, بہت ہمبل طریقے سے ان کو مینیج کریں, ان کو سمجھائیں, نہ کہ ان کو تھپڑ کھینچ کے مار دیں, جھنجھلا کے.
تو یہاں سے ہی شخصیت جو ہے بچوں کے غصے کو قابو کرنے کی تمیز ان میں پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے کہا تھا، ماں نے بہت ٹھنڈے مزاج سے سمجھایا، تو وہ بڑے ہونے کے بعد بھی ان کی شخصیت میں یہی رہتا ہے، ٹھہراؤ، بے تحاشا غصہ آنے کے باوجود، اپنی مرضی کے خلاف بہت ساری باتیں سننے کے باوجود، اپنی مرضی کے خلاف بہت سارے کام ہونے کے باوجود، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ بہت ہمبل وے میں جو ہے وہ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں کہ اگلا شخص جو ہے وہ لاجواب ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. مسز شاید مجھے بتائیں کہ ہر ماں یہ بتا سکتی ہے کہ اس کے بچوں کی پرسنالٹیز میں، شخصیت میں بہت ڈفرینس ہے. کچھ بچے ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ بہت کام نیچر کے ہیں، کسی ایک بچے کو غصہ زیادہ آتا ہے، تو پھر ماں باپ ایسے بچے کو کیسے ڈیل کریں؟ کیا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں؟ ماشاءاللہ میرے 5 بچے ہیں. میری سب سے بڑی بیٹی ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، اس کے بعد جو ہے وہ انجینئر ہے، ابھی مینیجر ہے وہ آسا پاکستان میں. وہ بچی کا تھا، میری پروگرام بھی ہوا تھا یہ اپنا سما پہ. وہ بچی میری جو تھی دوسری والی بچی تھوڑا بہت ایگریسو مائنڈ تھی. آپ دیکھیں میں نے اس کو اس وقت ماشاءاللہ اس کی پوزیشن اتنی بہترین ہے کہ 45+ لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی ایج جو ہے 28 ہے. اوکے. لیکن آپ دیکھیں وہ بہت ہمبل وے میں سب کو لے کے چلتی ہے، اس پہ ایگریشنس بھی کیے جاتے ہیں سب کچھ. لیکن میں نے اس کی شخصیت کو بہت جو ہے نا چینج کیا تھا، صرف اسی لیے کہ مجھے ظاہر میں ماں ہوں، مجھے پتا ہے آنے والی زندگی جو گزارنا ہے انہیں، اور مجھے انہیں پڑھانا بھی تھا، لکھانا بھی تھا، ایک اعلیٰ مقام بھی دلانا تھا. الحمدللہ وہ تمام کام پورے ہوئے. اب ان کی شخصیت میں بہت ٹھہراؤ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ مسز شاہد کال کرنے کے لیے. اور یہی میرے خیال میں ہر پیرنٹ کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں میں یہ کوالٹی پیدا کر لیں کہ زندگی کے مختلف اتار چڑھاؤ جیسی بھی سچویشن آئے اس میں وہ بہت گریسفلی اور وزڈم کے ساتھ اس کو مینیج کر لیں. لیکن جو لوگ، اچھا یہ کیوں کہا جاتا ہے دانش کہ مردوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، اور کئی چیزیں ان کے برے رویے کو ہم ان کے اس جینڈر رول کے اوپر یا جینڈر کیریکٹرسٹک کے اوپر رکھ کر ان کو آؤٹ آف جیل کارڈ دے دیتے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں یہ صحیح ہے؟ ایکچولی ہماری جو ہے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، جو کہ اب تھوڑی سی چینج ہوتی جا رہی ہے. وجہ جو ہے وہ میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں، فائنینشیل جو امپاورمنٹ جو ہیں وہ جو ہیں سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ اب عورتوں میں بھی آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے ان کے جو ہیں ڈیسیجن میکنگ میں بھی پارٹ وہ لے رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا کسی بھی آدمی کوئی غلطی کو اس کے غصے سے چھپا دیتے ہیں کہ جی اس کو غصہ تھا، حالانکہ وہ آدمی غلط تھا. ہم یہ بات نہیں کرتے. ہم ہیڈ آف دا فیملی کو ایک وے دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے لبادے کے پیچھے چھپ جائے. اور ایون خاص طور پہ یہ عورتیں کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ برا نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کے بچوں کے دماغ میں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا ابا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس نے غلط کیا. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ بڑا کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا. صحیح. یہ اس چیز کی نالج دینا بہت ضروری ہے. بڑوں کو بھی یہ چیز ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے کہ ہم غلط ہیں. جہاں پہ اگر ہیڈ آف دا فیملی کہیں پہ غلط ہو تو سب کے سامنے وہ اس کو ایڈمٹ کرے، تاکہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ چیزیں سیکھیں کہ غلطی ہو سکتی ہیں اور اس غلطی کو سدھارا جا سکتا ہے. اور غلطی سے نفرت کریں، انسان سے نفرت نہ کریں. دیکھیں کسی بھی شخص اگر غلطی ہو گئی ہے تو کسی کو انفیلیبل نہ بنائیں، کسی کو آپ کوئی خدا کا رتبہ نہ دے دیں کہ بھئی، یا کسی کو فرشتہ نہ سمجھ لیں کہ تو غلطی نہیں کر سکتا. اگر غلطی ہوئی ہے تو ہماری نظروں سے گر گیا ہے. لوگوں کو غلطی کر کے اس سے سیکھنے کا اور دوبارہ کھڑی ہونے کا موقع دیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ دانش موجود تھے، ہمارے ساتھ آمنہ تھیں. بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے کیونکہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ان چیزوں کے بارے میں کوئی ہمیں بیٹھ کے گروم نہیں کرتا، بتاتا نہیں ہے کہ غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے. ویسے کل میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ریل دیکھی کہ ڈس ریگولیشن آف ایموشن از آلسو اے گڈ تھنگ، کیونکہ جب آپ کے جذبات ادھر ادھر بکھریں گے تبھی تو آپ کے پاس نئی انفارمیشن آئے گی، تبھی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا چیز صحیح کرنی ہے یا کہاں تبدیلی لے کے آنی ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا. ان یور کامنٹس اینڈ فیڈ بیک. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے کل پھر ملاقات ہوتی ہے. خیال رکھیں. خدا حافظ.